أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. یہ سورۃ المومنون کی پہلی 11 آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے فلاح پانے کے لیے کون کون سے اعمال ضروری ہیں وہ ذکر فرمائے ہیں، اور فوز و فلاح چونکہ مومن کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہانوں میں مطلوب ہے، دونوں جہانوں میں آدمی کا فلاح فوز کامیابی پانا، دنیا میں کامیاب ہو جائے آخرت میں کامیاب ہو جائے. اصل کامیابی کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. اگر کسی کو آخرت کی کامیابی مل گئی، دنیا تنگی ترشی میں بھی گزر گئی تو گزر گئی، کیونکہ دنیا تھوڑی سی ہے. اگر کوئی بڑی لمبی عمر گزارتا ہے تو کتنی گزار لے گا؟ آج کل کے دور میں کتنی ہوتی ہے؟ 60 اور 70. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ ارشاد ہے، اعمار امتی بین 60 و 70. میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان. 60 61 62 63 70 آدمی ایکسپائر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھوڑے لوگ ہیں جو اس سے آگے جاتے ہیں، یعنی 70 سے آگے گزرنے والے بہت تھوڑے ہیں. اور واقعی آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، عزیزوں میں، دوستوں میں، 70 سے آگے بہت کم لوگ جاتے ہیں. اور آج تو موت بڑی تیز ہے، آج تو گاڑیاں تیز ہیں، سڑکیں اچھی ہیں، اور موت ان سے بھی زیادہ تیز ہے. ادھر حادثہ ہوا کئی لوگ گئے، ادھر حادثہ ہوا کئی لوگ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑیوں پر سوار ہونے کے لیے جو دعائیں سکھلائی ہیں وہ دعائیں پڑھ کے بیٹھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر کر دے. اگر آج آسانیاں بہت ہو گئی ہیں تو اس طرح کی مشکلات بھی بہت ساری آ گئی ہیں. دیکھتے دیکھتے آدمی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. 70 سال سے زیادہ بہت کم لوگ ہیں جو آگے بڑھتے ہیں. تو اگر کسی نے 70 سال تھوڑا تنگی ترشی میں بھی گزار لیا، اب کھا کے تو جیے گا تو اس کے لیے کھانا ضروری ہے، کھانا گزر اوقات ہوتی رہی الحمدللہ. ایک آدمی کو جہازوں پہ سفر کرنے کے لیے اللہ نے مواقع مہیا کیے اور دوسرے کو گاڑی میں. کوئی بات نہیں، گاڑی والا بھی پہنچتا ہے اور جہازوں والا بھی پہنچتا ہے. اللہ رب العزت کی تقسیم ہے، کسی کو دولت سے نوازا، کسی کو تھوڑا، کسی کو کم. اور اگر تھوڑی تنگی میں بھی گزر جائے گی تو آخرت میں معلوم ہے کیا ہوگا؟
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا ہے کہ اللہ رب العزت ایک آدمی کو، جو آدمی اصلاً جہنم میں جانے والا ہے، اسے جنت میں اندر داخل کر کے باہر نکالے گا اور بولے گا کہ بتاؤ، تمہیں دنیا میں کبھی کوئی تکلیف پہنچی؟ جو دنیا میں بڑی تنگی سے گزار کے گیا ہے، صرف اللہ رب العزت چند لمحوں کے لیے اسے جنت میں داخل کریں گے اور باہر نکال دیں گے۔ جنت کی نعمتوں کا یہ حال ہے کہ اسے صرف ایک منظر جنت کا دیکھ لینے کے بعد اسے کوئی تکلیف یاد نہیں رہتی۔ وہ کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تو دنیا میں کبھی کوئی تکلیف دیکھی نہیں۔ جنت کی نعمتیں سارا کچھ بلا دیں گی۔ اور اس کے برعکس جہنم میں، جو دنیا میں ناز و نعمت میں پل کے گیا، دنیا میں وہ دنیا بھر کی دولتیں اس کے پاس عام تھی، ایک غوطہ جہنم میں نکال کے باہر نکال کے پوچھا کہ کیسی رہی دنیا؟ تو کہا کہ میں نے دنیا میں کبھی کوئی اچھی چیز دیکھی ہی نہیں، یعنی عیش نام کی کوئی چیز دنیا میں مجھے نظر ہی نہیں آئی۔ ایک غوطہ جہنم کا دنیا کی ساری وہ نعمتیں بھول گیا، اور ایک صرف داخلہ جنت کا دنیا کی ساری تکلیفیں بھول گیا۔ لہذا اصل کامیابی ہے آخرت کی کامیابی۔ اگر آخرت میں کامیاب ہو گیا، فوز و فلاح پا گیا، تو وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اگر ساتھ ہی دنیا کی کامیابی بھی مل گئی، سبحان اللہ، دونوں دنیا سنور گئیں۔ اور مومن دونوں دنیا سنور جاتی ہیں، کیونکہ دنیا بھی وہ گزار لیتا ہے۔ ابھی الحمدللہ ہم بڑے ایمان والے نہ صحیح مسلمان تو ہے نا، اللہ رب العزت کا احسان ہے، آرام سے کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مزے سے سفر کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر ہماری اللہ آخرت سنوار دے، تو ہم سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا؟ اصل فلاح اور کامیابی، فوز و فلاح اصل ہے آخرت کی، اور وہ اہل ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن اس کے لیے انہیں کچھ کام کرنے ہوں گے، اور وہ کام جو ہیں، چند کام اللہ رب العزت نے یہاں ذکر کیے ہیں۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر وہ کام ذکر کیے گئے ہیں، آئیں گے، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ آج یہاں جو موجود ہے ہمارے سامنے آیت، یہ پڑھتے ہیں آیتیں، اور اگلے درس میں جو دیگر مقامات ہیں قرآن کریم کی دیگر جگہیں جہاں یہی باتیں کہی گئی ہیں، یا کامیابی کا جو معیار ہے وہ کیا ہے، کیا کیا چیزیں کامیابی کے لیے چاہیے، 1 2 3، وہ بھی انشاءاللہ جمع کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان آیات میں سورت المومنون کی یہ جو آیات ہیں آغاز کی، بالکل یہاں اللہ رب العزت فرمایا قد افلح المومنون۔ قد ہوتا ہے تحقیق کے لیے، یقین کے لیے، یعنی یقیناً تحقیقی بات ہے کہ اہل ایمان فلاح پا گئے۔ قد افلح المومنون، ایمان والے کامیابی، فوز و فلاح حاصل کر گئے۔ کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ کامیاب مومنوں کی پہلی صفت جو اللہ نے بتائی وہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازیں خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں۔ اب خشوع و خضوع کیا ہے؟ نماز میں داخل ہوئے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، الحمدللہ، ہمیں اتنی تیزی سے اتنی اچھی یاد ہوتی ہے کہ زبان پہ الحمدللہ چل رہی ہے اور دماغ میں کوئی اور حساب کتاب چلنا شروع ہو گئے، تو یہ خشوع نہیں ہوگا۔ یعنی خیالات میں بس گیا دکان کا حساب، آج ہمیں کیا خریدنا ہے، آفس میں کل کیا کرنا ہے، رات کی عشاء کی فجر کی نمازوں میں کل کی سارے پروگرام، اور صبح اٹھے گا تو صبح کے پروگرام۔ اگر اس طرح کی نماز پڑھے گا تو وہ خشوع والی نہیں ہے، کیونکہ اس میں تو دل و دماغ میں وسواس ہے، زبان پر وہ سورۃ فاتحہ جاری ہے۔ سورۃ فاتحہ چونکہ ہم نے رٹ رکھی ہے، وہ اس کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اب اگر اپنے دل و دماغ کو مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سورۃ فاتحہ کا معنی یاد ہونا چاہیے۔ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم آگے پڑھتے ہیں اکیلے، امام پڑھ رہا ہے، اگر اس وقت بھی ہم توجہ کے ساتھ آگے والی صورتوں کا معنی ذہن میں رکھیں، امام پڑھ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور ہمیں معلوم ہو کہ اس کا معنی کیا ہے، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر والی رکھ۔ اب امام پڑھ رہا ہے اور ہم ترجمہ کر رہے ہیں، دماغ خالی نہ رہا، شیطان کا ڈیرا ختم۔ جیسے امام پڑھ رہا ہے، ہم نے کہا کہ ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اب امام جانے اور اس کا کام جانے،
شیطان کا ڈیرا لگ گیا دماغ میں، وہ پھر ہمیں بہکائے گا، پھسلائے گا، ادھر لے گیا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ کر لیا اس کا کیا ہو. یہ خشوع نہیں ہے. خشوع ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر لینا اور ادھر ادھر کے خیالات کو جھٹک دینا. یہ ہے خشوع. اور خشوع دل کا کیا ہے؟ خشوع دل کا بھی اور اعضاء کا بھی. ہر اعتبار سے بندے کو اللہ کے سامنے خشوع خضوع سے، خشوع ڈرنا اور خضوع جھکنا، نرم ہونا اللہ کے سامنے. دل کا خشوع یہ ہے کہ دل میں ادھر ادھر کے وسواس نہ آئے. شیطان جو ہے دل و دماغ دونوں اکٹھا ہی ڈیرا ہوتا ہے. دل و دماغ میں شیطان کا ڈیرا نہ جمنے پائے، یہ ہے دل کا خشوع. اور دوسرا ہے جوارح یا انسانی اعضاء کا خشوع. نماز میں انسانی اعضاء کا خشوع بھی ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ ہم نے نماز شروع کر دی، تھوڑی دیر کے بعد رومال سیدھا کیا. جن کے پاس ٹوپی ہے ایسے خیال آ گیا کہ ٹوپی کہیں ٹیڑھی تو نہیں ہوئی، ٹوپی سیدھی کر دی. دوسرے نے کہا کہ ہمارے پتہ نہیں داڑھی میں کچھ آ نہیں گیا، داڑھی کو سیدھا کر دیا، مونچھوں کو سیدھا کر دیا. وہ دیکھتے ہیں کہ اب یہ نماز پڑھ رہا ہے یا کیا کر رہا ہے. یعنی اپنے جسم کے اعضاء کو، آنکھ بار بار سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے وہاں دیکھ رہا ہے کہ مجھے ٹائم بھی پتہ چل جائے کہ میں نے کتنے وقت میں یہاں سے نکلنا ہے، مجھے کہاں. یہ اعضاء کا خشوع ہے کہ نہ آنکھیں ادھر ادھر بھٹکیں، نہ ہاتھ ادھر ادھر جائیں، نہ کان میں انگلی پھیرے، نہ ناک میں. اگر کبھی کسی آفس میں اپنے چیف سے، اپنے باس سے جا کے ملنا ہو، میسج آتا ہے کہ آؤ، اب وہاں اٹھ کے پہلے ہی اپنے آپ کو سنوارتا ہے، سنبھالتا ہے. ہمارے تو ٹائی نہیں ہے لیکن یہ ٹائی وائی سیدھی کر دے. ایک دم ریڈی ہو گئے، کالر والر چیک کر لیا تاکہ اس کے سامنے جا کے ہم اپ ٹو ڈیٹ نظر آئیں اور وہاں ہمیں دوبارہ کچھ کرنا نہ پڑے. یعنی وہاں خشوع خضوع ہے. اور جو اس کا بھی مالک ہے اس کے سامنے جا کے یہ اپنی ٹائی سیدھی کرتا رہتا ہے، ناک کان میں انگلیاں ڈالتا رہتا ہے، یہ خشوع کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ فِي صَلَاةِ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. وہ مومن فلاح پا گئے جو اپنی نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ، پورے یکسوئی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اب یہ چند چیزیں ذہن میں رکھیں کہ نماز میں یہ نہیں ہونی چاہیے. ادھر ادھر کے آر پار کے خیالات دماغ میں نہ ہوں، اور اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں کر کے رکھیں. اور نماز شروع کر دی ہے تو کر دی ہے. اب 5-10 منٹ کے لیے آپ کے سر کے بال، آپ کی داڑھی کے بال، آپ کی مونچھ کے بال 5-10 منٹ میں کیا ہو جائے گا؟ بڑی پریشانی ہے تو باہر نکل کے کنگا کر لینا، جو کرنا ہے کر. مسجد میں اب تمہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. مسجد میں اب تمہیں کوئی اور دیکھنے والا، تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون کا مفہوم. والذین هم عن اللغو معرضون. اور وہ اہل ایمان فلاح پاگے جو لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں. لغو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اردو میں عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے لا یعنی. لا یعنی بیکار، جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ ہو، وہ لغو ہے. یعنی اگر کہیں کوئی مجلس جمی ہوئی ہے اور اس مجلس میں گپیں ہاں کی جا رہی ہیں تو کیا اس میں کوئی دینی فائدہ ہے؟ اور دنیاوی فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. یہ شمار ہوگا لغو. والذین هم عن اللغو معرضون. وہ لوگ جو لغویات سے، لا یعنی فضولیات جس کو کہتے ہیں، جو لوگ فضولیات سے اعراض کرتے ہیں. دیکھا ہے کہ یہ مجلس ساری گپیں مارنے والوں کی ہے، بیٹھ بھی گئے تو بہانہ بنایا نکل گئے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی لا علمی میں پھنس جاتا ہے. آیا دیکھا کہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، السلام علیکم، ہاں بھائی کیا حال ہے، خیریت ہے. اور ایک بات نے شروع کر دیا، کہا کہ ہاں کیا بات کر رہا تھا میں، وہ وہیں سے چالو ہو گیا. اور ان کی چین ٹوٹتی بھی نہیں. وہ دماغ اس کام میں بڑا اچھا ہوتا ہے، کہاں تک چین آگے پھر گپیں شروع ہو. بیٹھ گیا، پھنس گیا. مومن کا کام یہ ہے کہ وہاں بیٹھا نہ رہے بلکہ وہاں سے اٹھ جائے. اور اگر کہیں اس مجلس میں کتاب اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو پھر تو ان کو منع کرنا، اور اگر وہ منع نہ ہو تو فوراً وہاں سے اٹھ کے جانا. قرآن کریم میں اللہ کا حکم، اگر دیکھو کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو وہاں ان کو منع کرو، اور اگر منع نہیں کر سکتے تو وہاں سے اٹھ جاؤ. لغویات سے اعراض، لغویات سے روگردانی
دانی، لغویات کو ترک کرنا مومن کی نشانی بتائی گئی کہ اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اعراض کرتا ہے. اعراض کا معنی منہ پھیر لینا. اگر بیٹھ گیا جم گیا اور کہیں کہیں یہ بھی چٹکلا چھوڑنا شروع ہو گیا، اس کے مطلب تو 100% اس میں پارٹنر ہو گیا نا مجلس. ایسی مجلسوں سے فوراً نکل جانا یہ ایمان والوں کا کام ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ جو لغویات لا یعنی اور فضولیات سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ دیتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اب زکوٰۃ جو ہے وہ دو معنوں میں ہے. ایک یہ کہ اپنے مال کی سالانہ زکوٰۃ 2.5%، زیادہ نہیں. یہاں ہم بار بار یہ بات ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اللہ رب العزت پہلے 100 دیتا ہے، 2.5 کہتا ہے دے دو. 1000 دیتا ہے تو کہتا ہے 25 دے دو. 1000 ریال میں سے 25 دے دو. دیکھو طلب کتنی ہے اور دولت کتنی ہے. 1,00,000 ریال پہلے دیتا ہے اور 2,500 کا مطالبہ کرتا ہے کہ 2,500، اور وہ بھی ہم نے کسی ایسے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالنے کے جو الگ ہو جائے گا، کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ کیسے الگ ہو جائے گا. ہمیں اللہ نے بتایا کہ اپنے چچا کو دو، خالہ کو دو، ماموں کو دو، بھتیجی کو دو، بھتیجے کو دو، بھائی کو دو، بہن کو دو. ماں باپ اور بیٹی بیٹا کو چھوڑ کر جس کو چاہے دو، بلکہ اگر وہ مستحق ہیں تو پہلے انہی کو دو، آپ کو 2 گنا ثواب ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے قرابت داروں کو صدقہ زکوٰۃ ادا کرنا صدقہ و صلہ دوہرا ثواب ہے. صدقہ بھی ادا کرنے کا اور صلہ رحمی کرنے کا. اور اگر اپنوں میں کوئی ایسا نہیں ہے، باہر کی دنیا میں لوگ غریب مسکین موجود ہیں، وہاں زکوٰۃ ادا کرو. ہر سال اپنے مال کا حساب کر کے یہ زکوٰۃ نکالو. اور ایک ہے سال کے دوران آپ کے کسی ساتھی کو، کسی عزیز کو، کسی دوست کو، کسی مسلمان کو کسی وجہ سے کوئی حاجت ہو گئی، اس کی حاجت پوری کرو. ہمارا ایک المیہ جو بہت بار بار سننے میں آتا ہے اور ہم سبھی اس میں شامل ہیں، ہم نے سال میں زکوٰۃ نکالی اور بس اب ہماری تجوری کو ہاتھ نہیں لگے گا، اندر جائیں گے باہر نہیں آئیں گے. یہ بہت غلط مسئلہ ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا تمہارے مال میں سائل کا، تمہارے مال میں مستحقین کا ہر وقت حق ہے. جب بھی کسی کی حاجت ہو آپ اس کو دو، مہیا کرو. یہ نہیں کہ سال میں زکوٰۃ نکالی. اب سوال کریں گے جی ہمارے ایک عزیز کی شادی ہے، وہ غریب لوگ ہیں، زکوٰۃ کا پیسہ. بھائی زکوٰۃ کا ہی کیوں؟ تمہیں اللہ نے اتنی دولت دے رکھی ہے، اپنی دولت میں زکوٰۃ میں 2.5% یہ اللہ کا حصہ ہو گیا. اس کی جگہ کیا ہے؟ اللہ نے 8 جگہیں گن کر قرآن کریم میں سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں گن کر بتا دی. کہا کہ وہ 8 ان جگہوں میں دینا ہے. ان 8 جگہوں میں شادی نہیں آتی کوئی بھی. ان 8 جگہوں میں کسی عزیز کی شادی کا ذکر نہیں آتا. تو شادی کے لیے بھی زکوٰۃ، اور کسی کی تعلیم، بچہ ہے تعلیم کے لیے فیس چاہیے تو بھی زکوٰۃ. فیسوں کا کہاں ذکر ہے زکوٰۃ؟ اگر زکوٰۃ کسی فیس میں لگ سکتی ہے، علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جو بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کرے گا، دنیاوی تعلیم حاصل کر کے دنیاوی سروس کرے گا، اس پہ زکوٰۃ کا 1 پیسہ خرچ کرنا بھی ناجائز ہے. کیونکہ وہ تو اعلیٰ طول دنیاوی رہا، پڑھتا رہا انجینئرنگ اور لگ گیا انجینئر، وہ کیا کرے گا دین کے لیے؟ اور اگر ایک بچہ دینی مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور پتہ ہے کہ بڑا ہوگا تو دین کی خدمت کرے گا، اور جو تنخواہ لے گا وہ بھی دین کی خدمت کرتے ہوئے لے گا، اس کے لیے آپ اگر اپنی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو جائز ہے. اور یہ فیس باللہ کے ضمن میں آ جائے گا. نہ شادی فیس باللہ کے ضمن میں آ رہی ہے، نہ انگلش تعلیم جو انگلش اسکول ہیں یا ماڈرن سمجھ لیں اسکول ہیں، ان میں زکوٰۃ خرچ کرنا بالکل جائز نہیں ہے. زکوٰۃ کے 8 مصارف اللہ نے بتائے، وہاں زکوٰۃ خرچ کریں. اور اب فیسوں کے لیے تعاون کریں اپنے لوگوں کا. بھئی تمہارے پاس باقی پیسے ہیں، ان میں سے نکال کے تعاون کریں. شادی میں تعاون کریں، وہاں کریں. ہماری شادیوں میں 80% کے قریب ناجائز اخراجات ہوتے ہیں. ویسے ہی 80% ناجائز، جہیز 100% ناجائز ہے. کچھ تھوڑا بہت ملا لیتے ہیں کہ بھئی کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ جائز کرتے ہیں. باقی ناجائز جگہوں پہ زکوٰۃ کا
پیسہ ڈالیں گے ڈبل گناہ ہوگا. ایک زکوٰۃ غلط گئی، ایک ناجائز میں تم نے تعاون کر دیا. لہذا جو زکوٰۃ کی جگہ ہیں وہاں زکوٰۃ دیں، اور جہاں اپنے مال خاص سے تعاون کرنے کی گنجائش ہے وہ آپ جانیں، آپ کا کہاں جانا. جہیز میں تو مال خاص سے بھی پیسہ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو، اور یہ گناہ ہے، غیر شرعی امر ہے، اس میں آپ کا تعاون کرنا بالکل نہیں بنتا. لیکن اگر کوئی حاجت مند ہے، اس کی حاجت بھی جائز ہے، اس میں تعاون کریں اور اپنی جیب سے کریں، زکوٰۃ سے نہیں. زکوٰۃ کا پیسہ خاص سے مقامات کے لیے. ایک زکوٰۃ یہ ہے، اور ایک زکوٰۃ ہے آپ ایسے کام کریں، کچھ ایسے افعال سر انجام دیں. ایک معنی یہ بھی لے گا زکوٰۃ کے لیے کہ جن کے نتیجہ میں آپ کے دل کی اصلاح ہو جائے، دل کا تزکیہ ہو جائے. یعنی دل میں جو مختلف بیماریاں، روحانی بیماریاں جس کہتے ہیں، نفاق ہے، وہ دوسروں کے خلاف نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، یہ بیماریاں کم ہو جائیں. ایسے اعمال، نیک عمل سر انجام دیں کہ دل کی بیماریاں کم ہو جائیں. اسی طرح ایسے اعمال سر انجام دیں کہ جن کے نتیجہ میں آپ کے اعمال میں بھی اصلاح آ جائے، جوارح میں اصلاح آ جائے، دل میں بھی اور آپ کے کردار اور سلوک میں بھی. کردار بھی سدھر جائے. اب ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کردار کیسے سدھرے گا. اگر آدمی سڑک پہ چلتے ہوئے ادھر منہ اٹھایا ادھر اٹھایا، آنکھ وانکھ جھانکتے ادھر پریشان نظری کا شکار ہے، تو آنکھ کا کیا وہاں کردار. کردار کو سدھارنے کے لیے دل کا تزکیہ اور اپنے سلوک و کردار کی اصلاح، اس کے لیے جو اعمال ضروری ہیں وہ نیک اعمال سر انجام دے. آنکھوں پہ کنٹرول، کانوں پہ کنٹرول، اعضاء جسم پہ کنٹرول، اس طرح کے اعمال سر انجام دے تو ان کو بھی زکوٰۃ کہا گیا. یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا، مال کو پاک کرنا پیسہ نکال کر، اپنے آپ کو پاک کرنا نیک اعمال سر انجام دے کر. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ بھی، وہ اہل ایمان بھی فلاح پا گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، اور ان کے کہ جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، یعنی ان کی ملکیت میں ہیں کنیزیں. فإنہم غیر ملومین، اور یہ لوگ ہیں جو ملامت زدہ نہیں ہیں، ان پہ کوئی ملامت نہیں. آدمی کو نفسانی خواہش، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہر انسان کو ہے، سوائے کہیں کہیں کوئی آدمی ایسا ہے جس کو قدرتی یہ خواہش، مرد ہے شکل میں، اصلاً مرد نہیں. اب یہ کہیں کہیں کوئی کوئی ہوگا، ورنہ مرد کو اللہ رب العزت نے ایک نفسانی خواہش دی ہے جس کی تسکین اللہ نے طے کیا ہے کہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. مرد میں، عورت میں، یہ دونوں میں موجود ہے. اگر آپ اس خواہش کی تسکین کے لیے جائز اور روا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ نے اجازت دی، یہ آپ کے سامنے ہے. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، یعنی شرمگاہوں کو محفوظ رکھنا ہے. اگر شرمگاہ کی حاجت کو پورا کرنا ہے تو کیسے؟ الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے ساتھ. اپنی بیویوں کے ساتھ وہ نفسانی خواہش پوری کریں. اپنی خواہش کی تسکین کے لیے آپ کی بیویاں ہیں، او ما ملکت ایمانکم، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہارے دائیں ہاتھ کی ملکیت ہیں، یعنی کنیزیں جو جنگوں میں آیا کرتی تھیں اور ان کی خرید و فروخت ہوتی. آج تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا، آج سلسلہ ختم ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کا حکم ہمیں بتا دیا کہ اگر کبھی دوبارہ شروع بھی ہوا تو پھر آپ وہی استعمال کر سکتے ہیں. فإنہم غیر ملومین، یعنی بیوی اور کنیز کے ساتھ اپنی خواہش کی تسکین کرتا ہے، عورت ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی خواہش کی تسکین کرتی ہے، ان پہ کوئی ملامت نہیں، کوئی گناہ نہیں، یہ جائز ہے، یہ جائز شرعی امر ہے. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اگر کوئی ان کے علاوہ کسی اور طریقے سے، کسی اور ذریعے سے، کسی اور شخص کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والا شمار کیا جائے گا. اب مرد ہے، بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرے، جائز. کنیز کے ساتھ خواہش پوری کرے، جائز. اب وہ بیوی نہیں، کنیز نہیں، کچھ بدبخت ایسے ہیں جو جانوروں تک کو بھی معاف نہیں کرتے،
وہ فرمایا کہ یہ حد سے تجاوز کرنے والے. اسی طرح انسانوں کو، جیسے کہ لواطت ہے قوم لوط والا عمل، مردوں کے ساتھ مرد اپنی نفسانی خواہش پوری کرے گا، وہ ملومین میں آئے گا، وہ ملامت زدہ ہے، اس کی تو اللہ نے بڑی سزا بھی سخت رکھی. ان لوگوں کا کیا انجام ہوا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اللہ رب العزت نے وہ بستی پوری، قوم لوط کی بستی جس کا نام تھا سدوم، انگلش والے اس کو سڈوم لکھتے ہیں، وہی ڈی ڈال دال ہمارا ہے. بستی سدوم جو بستیوں کا مجموعہ تھا، سدوم کو اللہ رب العزت نے تہ سے لے کر نکالا، آسمان کے قریب لے جا کر الٹا کیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی. یہ لواطت کرنے والوں، غلام بازی مردوں کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنے والوں کا انجام ہے. ملامت تو معمولی بات ہے، ان کا تو اتنا سخت انجام ہے، اور آج بھی ان کی سزا کیا ہے؟ سزائے موت ہے. ان کے لیے کوئی جیل اور کوئی کوڑا نہیں، سیدھا سیدھا اس کی سزا سزائے موت. تو اگر کوئی اصل دو جگہیں جو اللہ نے بتا دی ہیں، بیوی اور کنیز، اس کے علاوہ کسی مرد سے، کسی جانور سے کہیں بھی. اور ساتھ ہی علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ کوئی اگر اپنی طریقے سے خود ہی اپنے ہاتھ سے، مثال کے طور پر مرد ہے، اپنے ہاتھ سے ہی اپنی نفسانی خواہش پوری کرتا ہے، تو وہ بھی ان میں شمار ہوگا، ملوم شمار ہوگا، کیونکہ یہ وہ کام کر رہا ہے جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی. یا بیوی یا کنیز، اور اگر خود اپنے ہاتھ سے کرتا ہے تو نہ بیوی رہی نہ کنیز، وہ آدون میں شمار کیا جائے گا. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی، معاہدوں کی رعایت، نگرانی کرتے ہیں. امانت کی نگرانی کئی طرح سے ہیں. آپ کے پاس کسی نے پیسہ رکھا، جب وہ مانگے بسم اللہ کر کے خوش دلی سے اس کی امانت اسے واپس کر دیں. ایسا نہ ہو کہ اس نے امانت رکھی، آپ نے خرچ کر لیے، اب وہ آ رہا ہے دیتا ہوں، آ رہا ہے دیتا ہوں، اور دو چار مرتبہ آیا تو کہا جاؤ لے لو، نہیں دیتا. ایسے لوگ بھی موجود ہیں، یہ امانت کی خیانت ہے. اپنی امانتوں کی حفاظت، جو کوئی آپ کے پاس امانت رکھ کے کیا ہے اس کی حفاظت کریں. ایک ہے یہ مالی امانتوں کی حفاظت، ایک ہے آپ کے پاس کسی نے مشورہ کے لیے آ کے پوچھا کہ بھائی ہم اپنی بیٹی کا فلاں سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں، بتاؤ کیسا ہے. آپ کھل کھلا کر اس کے عیب یہاں بیان کریں، کیونکہ یہ رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کہ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے دوستوں میں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کے عیب بیان. وہ آپ سے مشورہ طلب کرنے آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ کیا جائے وہ امانت کا ذمہ دار ہو گیا، امانت دار ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ پوری امانت داری سے کام کرے. جتنے عیب ہیں بتا دے، جو اوصاف اچھے ہیں وہ بھی بتا دے کہ بھائی اس میں یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ ان سب عیبوں کے باوجود جو اس کی اچھے کام ہیں ان کی وجہ سے وہ رشتہ کر لیں، اپنا ذمہ بری ہو گیا. اور اگر عیب چھپاتا ہے، صرف اس کے اچھے اچھے کام بتاتا ہے اور کل کو ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اس میں شامل ہوگا. اب عیب بتا دیے اس گھر والوں کو کیونکہ یہ رشتہ کرنے جا رہے تھے، یہ مانا نہیں کہ اب یہ ساری دنیا میں بھی ڈنڈورا پیٹنا شروع، وہ بنا ہے. وہاں اپنی امانت داری کو اس کو سنبھالنا ہے کہ یہ دوسروں کو نہیں، یہ رشتہ داری کرنے کے لیے اور یہ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کے لیے بزنس کرنا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ میں عبداللہ بھائی کے ساتھ بزنس کرتا ہوں. یہ اٹھتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ لوگ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی کیسا ہے. ان کی ذمہ داری ہے کہ جو عیب انہوں نے دیکھا ہے وہ بیان کریں، اور جو کوئی اچھائی دیکھی ہے وہ بیان کریں. اب آگے ان کی مرضی ہے کہ وہ میرے ساتھ پارٹنرشپ کریں یا نہ کریں. اس انداز سے امانت کی ذمہ دارانہ طریقے سے ادائیگی، یہ مالی اور مشورے کی امانت. ایک اور امانت ہے کہ ہمارے ذمے کچھ ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں، ڈیوٹی کی صحیح طور پر ادائیگی بھی امانت کی ادائیگی ہے. ایک آدمی کو ٹیچر مقرر کیا گیا، وہ اپنی ذمہ داری، کبھی آیا کبھی نہیں آیا، آیا تو کلاس میں بیٹھا، کچھ نہ کچھ گپیں ہانکتے، اپنا کوئی رسالہ کتاب پڑھتے، پڑھو پڑھو بیٹا پڑھو. بھائی بیٹا اگر ایسے ہی پڑھنا ہوتا تو اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھتا، تم پڑھاؤ. ماسٹر کو، ٹیچر کو اپنی جو نوکری ہے اس کا ذمہ دارانہ طریقے سے
فعل ادا کرنا، یہ اس کے لیے امانت کی ادائیگی شمار ہوگا۔ خطیب ہے، خطبے میں محنت کرے، خطبہ تیار کرے، ادھر سے اٹھایا پڑھ کے یہ جا رہے ہیں شیخ صاحب۔ ہر آدمی کا اپنے اپنے کام میں، اپنے اپنی کمپنی میں، اپنے اپنے دفتر میں جو ذمہ داری لگائی گئی ہے اس کو مکمل طور پر ادا کرنا، یہ ہے امانت کی ادائیگی۔ اور اگر اپنی مرضی کرتا ہے اور ٹھیک ہے مہینے بعد تنخواہ آتی ہے وہ تو آتی ہے، ہم کچھ کریں نہ کریں، یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ ہر شخص جو یہ ٹیچر اور خطیب اور امام اور یہ تو ہوئے، کوئی بھی جس کا کوئی بھی کام ہے اپنی ذمہ داری سے ادا کرے تو وہ ہے امانت کی ادائیگی، ورنہ پھر وہ امانت کی ادائیگی نہیں کرے گا۔ مالی امانت، مشورے کی امانت، اور تیسری فرائض منصبی کی امانت، یعنی جو ڈیوٹی ہے اس ڈیوٹی کو ذمہ داری سے پورا کرے۔ اسی طرح عہد کو پورا کرے، اپنے عہد کا لحاظ رکھے۔ وعدہ کیا، کہا کہ آپ کے پیسے دے دیتا ہوں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ دے دیتا پہ رہیں کیونکہ اس میں کوئی ٹائم نہیں آتا، اب دے دیتا ہوں، اب پھر کبھی پوچھے گا تو ہاں ہاں دیتا ہوں دیتا ہوں۔ لیکن اگر کبھی طے کر لے کہ میں اگلے مہینے دیتا ہوں تو اگلے مہینے دینا چاہیے۔ عہد کیا نا، وعدہ کیا، وعدہ عہد ایک ہی بات ہے۔ وعدہ کیا کہ میں آپ کو فلاں تاریخ کو یہ کام کر کے دوں گا، وعدہ کو پورا کرنا چاہیے۔ اور اگر وعدے کو پورا نہیں کرتا، ہمارے یہاں یہ بھی موجود ہے، پہلے تو امانت میں نے کہا تھا نا، باقاعدہ مانگ کے قرض لیا ہے اور قرض کی ادائیگی کے لیے پہلے وہی مانگ کے دیتا ہوں، کئی مہینے دیتا ہوں میں گزار لیے، پھر شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے اگلی تنخواہ دیتا ہوں، اور اگلی کب ختم ہوگی اور کب آئے گی وہ مہینہ مہینہ پیچھے لگے، بالآخر ہمارے یہاں کورٹ میں کیس آ جاتا ہے کہ ہمارا دوست پیسے نہیں دے رہا۔ تو یہ حال ہے عہد پیمانے کا۔ عہد اللہ کے ساتھ کیا ہے اس کو پورا کریں، اور عہد بندے کے ساتھ کیا اس کو پورا کریں۔ بندے کا عہد تو آپ نے سن لیا، اللہ کے ساتھ بھی ہمارا ایک عہد ہے، وہ کون سا ہے؟ اس کا نام ہے عہد الست۔ قرآن کریم میں دو عہد ہیں، ایک ہے میثاق الانبیاء کے نام سے، اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ تمہاری نبوت کے دوران میرا نبی آ جائے تو تم اپنی نبوت کو چھوڑ کر اس پر ایمان لے آؤ گے اور اس کی مدد شروع کر دے گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پر ایمان لے آؤ گے، اس کی مدد نصرت کرو گے۔ یہ عہد سب انبیاء سے لیا گیا، اور قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں علماء تفسیر نے لکھا کہ ان سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ کے بارے میں اللہ نے تمام انبیاء سے یہ میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا کہ جس کی زندگی میں یہ آ جائیں وہ ان پر ایمان لے آئے اور ان کا مدد اور تعاون شروع کر دے۔ پہلے تو کسی کے لیے ایسا نہیں ہوا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں آئیں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ آگے اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔ وہ آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تحت شریعت مصطفیٰ کو نافذ کریں گے، شریعت رسول کو نافذ کریں گے، اپنی شریعت نہیں۔ اور ہمارے بعض مولویوں نے ایک بات کہی ہے، آپ نے سنی ہوگی، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو فقہ حنفی نافذ کریں گے۔ اس سے بڑی گپ اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک نبی آ کر کسی غیر نبی یا امتی کی فقہ کو نافذ کر دے۔ نبی آئیں گے اور وہ تو خود جماعت نہیں کرائیں گے، پہلی جب ان کو اتارا جائے گا، اللہ رب العزت انہیں اتارے گا بیت الحم میں، مسجد کے مینار پر، لوگ مسجد کے مینار سے ان کو پھر نیچے لائیں گے۔ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں، نشانیاں بنا دی، جو اللہ آسمان سے ان کو اتار سکتا ہے مینار سے نیچے صف پہ نہیں لا سکتا تھا، مسجد کے اندر لے آتا۔ ایک نشانی ہے کہ مینار پہ اتریں گے، مینار سے لوگ ان کو اتاریں گے، اور نیچے جماعت کا وقت ہوگا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، نیچے والے کہیں گے کہ آپ اب وقت پر آگے ہیں، ہماری جماعت کروائیں، تو وہ کہیں گے میں جماعت نہیں کراتا، اس امت کی جماعت انہی کا فرد کرائے گا۔ یعنی اس امت کو اللہ نے اتنا مقام دے رکھا ہے کہ ان کا امام کوئی نہیں ہوتا، یہ خود اپنے امام ہوتے ہیں۔ وہ پہلی نماز عیسیٰ علیہ السلام جماعت نہیں کرائیں گے، بعد میں پھر کراتے رہیں گے، لیکن مرتبہ ثابت کر دیں گے کہ ہم یہاں نبی بن کے نہیں لائے گئے،
نبی بنا کے نہیں لائے گئے، بلکہ اب ہم اس امت میں جو شریعت ہے اسی کو نافذ کریں گے۔ کہاں فقہ حنفی اور کہاں شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض یہ ہے میثاق الانبیاء، اور ایک ہے عہد الست۔ وہ کیا ہے؟ جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، قرآن کریم میں یہ دونوں عہد موجود ہیں۔ پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، جتنے لوگ قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ان سب کو باہر نکالا اور ان سب سے پوچھا الستو بربکم، یاد آ رہی نا آیت آپ کو؟ قرآن کریم میں ہی ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہیں گے الا بلا، کہیں گے بلا اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اب اس عہد کو پورا کرنا بھی عہد کی پابندی میں شامل ہے کہ اللہ کے ساتھ کیا عہد بھی پورا کرو کہ اسی کو رب مانو، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس دنیا کو چلانے والا، اس دنیا کو بنانے والا رب ہے، وہی رب ہے۔ ہمارے یہاں وہ رب تو ہے لیکن چلانے والے ہم نے کوئی اور لوگ بنا دیے، کہا کہ اتنے ولی ہیں، اتنے نبی ہیں، اتنے ابدال ہیں، اتنے قطب ہیں، اتنے کلندر ہیں۔ یہ دنیا کلندر اور ابدال قطب چلا رہے ہیں، اللہ نعوذ باللہ بیکار ہو کے بیٹھ گئے۔ اپنے عہد کو پورا کرو کہ دنیا کو چلانے والا صرف ہمارا رب ہے۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرنا، اور وہ ہے جو بندوں کے ساتھ عہد کریں ان کو پورا کریں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب نماز کی اہمیت کا اندازہ کریں کہ دو مرتبہ آ گیا۔ ایک مرتبہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھول پھول باتیں نہیں سوچتے، ادھر ادھر کے وسوسوں میں مبتلا نہیں ہوتے، اور دوسری مرتبہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ کبھی کبھار پڑھیں تو بڑے خشوع سے پڑھیں اور جب چاہیں پڑھیں جب چاہیں چھوڑ دیں، نہیں، نمازوں کی پابندی، باقاعدہ 5 وقتہ نماز ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ ہیں لوگ جو کہ وارث ہوں گے، کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کا کوئی وہاں سے ایگزٹ لگانے والا نہیں ہوگا۔ اب جو جنت میں گیا، یہاں دیکھے ہمیں دھڑکا لگا رہتا ہے یا نہیں؟ یار آج کل حالات ٹھیک نہیں ہیں، کمپنی کا پتہ نہیں کام اب ملتا ہے نہیں ملتا، کام رینیو ہوگا نہیں ہوگا، تنازل ریلیز ملے گا یا ایگزٹ پہ جانا ہوگا، ایک مسلسل دھڑکا سا بنا ہوا ہے۔ جسے اللہ نے جنت میں داخل دیا، کوئی خطرہ نہیں، کوئی دھڑکا نہیں، کوئی ایگزٹ نہیں، کسی تنازل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ریلیز نہیں چاہیے۔ وہاں جو داخل ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو گیا۔ یہاں ہم تو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں تو یہ خطرہ ہے، یہاں کے اندر والوں کو بھی اپنے طور پر بھی رہتا ہے۔ ایک آدمی نیشنلٹی لے چکا، وہ نیشنلٹی سعودی نیشنلٹی کا مالک ہے، اس کے پاس یہی ہرا پاسپورٹ آ گیا، سارا کچھ آ گیا، لیکن اہل بلد کو یہ ہمیشہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل کہاں کا ہے۔ گورنمنٹ کے کاغذات میں یہ بات لکھی رہتی ہے کہ یہ اصل میں کہاں کا ہے، پاکستانی ہے، بنگالی ہے، ہندی ہے، نیپالی ہے، برمی ہے، یا ادھر کے عرب ملکوں میں سے کہیں کا ہے، یہ سب لکھا رہتا ہے وہاں۔ اگر کبھی اس طرح کا جو متجنس یا نیشنلٹی ہولڈر ہے جو بعد میں نیشنلٹی لے کے آیا ہے، اگر کبھی اس سے کوئی ایسا ویسا کام سرزد ہو جائے، وہ پرانا پاسپورٹ ہاتھ میں دے کے فارغ کر دیتے ہیں۔ یعنی ایگزٹ کا خطرہ انہیں بھی رہتا ہے، حالانکہ نیشنلٹی ہولڈر ہے۔ یہ دیکھو ہمارے یورپی ممالک میں یہ کتنا ہی ہوا پچھلے دنوں، کتنے لوگوں کو نکالا گیا، نکلو یہاں سے، آپ نے پاسپورٹ دیے اور نکال دیے گئے۔ کینیڈا سے نکالے گئے، فرانس سے پچھلے دنوں ایک صاحب آئے، ہمارے جاننے والوں کے اندر اندر سے ایک طرف سے والد ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہے بیچو جاؤ، ایک مدت تک نیشنلٹی ہولڈر ہے، نکال دی۔ جنت میں جانے کے بعد یہ سارے خطرے ختم ہو جائیں، جنت میں گیا وہ پکا ہو گیا، پرماننٹ۔ یہی معنی ہے ہم فیہا خالدون، کہ یہ اس جنت میں فردوس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور فردوس کی جو جنت کی خاص طور پر ایک یہ فردوس کے نام سے اللہ رب العزت نے تعارف کروایا ہے کہ جنت الفردوس میں جائیں گے۔ فردوس کون سی جنت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت مانگو تو فردوس مانگو،
کیونکہ فردوس وہ جنت ہے جس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، یعنی جنت کا بھی الگ الگ درجات ہیں، بہترین جنت ہے جنت الفردوس، اور اللہ نے فرمایا کہ جو یہ ذمہ داریاں مومن پوری کریں گے ان کو اللہ جنت الفردوس میں داخل کرے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے درس میں کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ جو اہل ایمان کی صفات، تاکہ تھوڑے ہمیں اکٹھے مل جائیں، اور کون کون سی جگہ پر کیا کیا صفات اللہ نے ذکر کی ہیں وہ بھی آ جائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کروں گے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فی صفت الوضو قال ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السباحتين في اذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر اذنيه، اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن خزیمہ۔ ابو داود اور نسائی میں یہ حدیث ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں اسے ذکر کیا اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کا طریقہ بیان کرتے ہیں، اور یہ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھی تھی، جہاں سے مجھے یاد ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص بن وائل سہمی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں میں سے ایک شخص تھا، وہ تھا عاص بن وائل السہمی۔ یہ اس کا بیٹا اور اس کا پوتا ہے، بیٹا بھی مسلمان ہے، پوتا بھی مسلمان ہے، لیکن اوپر جا کے دادا اور پردادا وہ کافر ہیں۔ صرف کافر نہیں، کافر تو بے شمار تھے، کافروں سے کچھ نام ایسے ہیں کہ جو اسپیشل ہیں۔ اسپیشل کس اعتبار سے؟ گستاخیوں، بدتمیزیوں کے حوالے سے، کہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ رویے اختیار کیے۔ ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یہ ہیں، سارے کافر تو بے شمار تھے، لیکن یہ کچھ مشہور قسم کے کافر۔ اللہ رب العزت کی اپنی ایک تقسیم ہے، دادے پوتے بدترین قسم کے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بیٹے آگے جا کے بیٹے اور پوتے، دادے اور پردادے اور بیٹے اور پوتے مسلمان ہیں، اور بہترین قسم کے مسلمان ہیں۔ چار عبداللہ میں نے بتایا تھا نا، عباد اللہ اربع، عبداللہ بن عمر بن عاص، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ چاروں عبداللہ بڑے مشہور صحابہ میں سے ہیں، انہی میں سے یہ بھی ہیں، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اپنے والد سے صرف 13 سال چھوٹے تھے، صرف 13 سال اپنے والد سے چھوٹے، یعنی ایسے جیسے بھائی بھائی ہوتے ہیں نا۔ 13 سال چھوٹے کا معنی یہ ہوا کہ باپ کی عمر 14 سال ہوگی اور شادی ہو گئی ہوگی، 1 سال کے بعد یہ پیدا ہو گئے، ان کی عمر 13 سال ہو گئی، ان کی عمر 1 سال ہو گئی اور ان کی 13 سال، یعنی 13 سال کی عمر میں شادی ہو تو 14ویں سال میں بچہ پیدا ہو جائے گا نا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کی اپنے والد سے صرف 13 سال عمر کم تھی، الٹا یہ کریں کہ یہ اپنے والد سے صرف 13 سال چھوٹے تھے، اور ایسا ممکن ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک کولیگ تھے دبئی، ایک کورٹ میں کام کرتے تھے، وہ بنگلہ دیش کے تھے، انہوں نے بتایا کہ میں اپنی ماں سے 9 سال چھوٹا ہوں۔ بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے، ماں سے 9 سال چھوٹا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے یہاں بنگلہ دیش میں شادی جلدی کرتے ہیں اور بچیاں جلدی بالغ ہو جاتی ہیں۔ ہماری ماں کی شادی ہوئی وہ 9 سال کی تھی یا 8 سال کی تھی، اور 1 سال کے بعد میں پیدا ہو گیا، میں اپنی ماں سے صرف 9 سال چھوٹا۔ تو ایسا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے بچی بالغ ہو، شادی ہو جائے، پریگننٹ ہوئی، بچہ ہو گیا 9 مہینے میں، یعنی 1 سال شادی کے بعد 1 سال کے اندر اندر بچہ ہو جاتا ہے، اور اگر ماں 9 سال کی ہوگی تو 8 سال کی ہوگی تو بچہ جو ہے 1 سال چھوٹا رہا، ماں 9 سال کی، بیٹا 8 سال چھوٹا یا 9 سال چھوٹا، اور یہ صحابی ہیں، یہ 13 سال اپنے باپ سے چھوٹے ہیں، ایسا امکان ہے۔ انہوں نے حدیث بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور ثم مسح براسہ،
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس کا مسح کیا، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، آپ نے اپنی یہ دونوں انگلیاں، ان دونوں انگلیوں کو سباحتین کہا گیا کہ یہ شہادت والی ہیں، ان کو سباحتین کے تسبیح کے وقت، یہ اللہ کی تسبیح، شہادت بھی اللہ کی تسبیح ہے نا، تسبیح کے وقت ان سے اشارہ کیا جاتا ہے، انہی کو سبابتین بھی کہا گیا کہ یہ گالی دینے والی انگلیاں ہیں، تیرا یہ اور تیرا وہ بھی یہی کام کرتی ہے نا، سباحتین اور سبابتین اور شہادتین، انگشت شہادت ہمارے یہاں معروف کہ یہ شہادت کی انگلیاں بھی ہیں، تسبیح کی انگلیاں بھی ہیں، اور گالی گلوچ میں بھی اشارہ، تینوں نام اس کے معروف ہیں۔ تو یہاں سباحتین کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سباحتین اپنے کانوں کے اندر داخل کی، اس طرح کانوں کے جو سوراخ ہیں سیدھی اندر داخل کی، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ، یہ جو انگوٹھے ہیں، انگوٹھوں کو پیچھے سے، یعنی یہ انگلی کان کے اندر ہے اور پیچھے سے اس طرح پورے کان کے اوپر سے گھما کے انگوٹھے کے ساتھ پیچھے کا حصہ صاف کیا، اندر کا حصہ ایسے اندر ہے، اور پھر یہ جو راستہ آ رہا ہے چلتے ہوئے، تاکہ سارا کان اندر سے باہر سے مکمل طور پر گرد و غبار سے صاف ہو جائے، اور گرد و غبار تھوڑا ہوگا تو صاف ہو ہی جائے گا یقیناً، اب زیادہ ہوگا تو پھر آپ کو 2-3 مرتبہ کرنا پڑے گا، وضو سے پہلے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، وضو کے دوران 1 مرتبہ مسح کرنا ثابت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه، اگر جب تم میں سے کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وہ اٹھ کر اپنی ناک 3 مرتبہ جھاڑے، بے شک شیطان اس کی ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے۔ یہ بانسا ہے نا، یہ جو گھوڑی ہے ناک کی جس کو کہتے ہیں، شیطان ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے، یعنی آدمی سو گیا، سو کے اٹھے تو پہلے ناک کو اچھی طرح بائیں ہاتھ سے صاف کرے، اور اگر اس کو آپ وضو میں شامل کریں تب بھی جائز ہے، اور بعض روایت میں ثابت بھی ہے کہ ناک کو 3 مرتبہ اچھی طرح پانی چڑھانا اور جھاڑنا، اور اگر اس کو وضو کے علاوہ الگ سے شمار کریں تو بھی صحیح ہے، کہ آدمی جیسے اٹھ کے پہلے استنجا کرتا ہے، وضو کے باہر ہے نا، وہ بھی وضو سے الگ ہے، اسی طرح ناک کو 3 مرتبہ صاف کرے، یہ بھی وضو سے الگ ہے، دونوں طرح جائز۔ اور شیطان کا ناک کے بانسے پر رات گزارنا یہ معنوی طور پر بھی اور لغوی طور پر بھی اور عرفی ہر اعتبار سے یہ بھی ممکن ہے، ایک یہ کہ واقعی شیطان ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے، دھمکی دیتا رہتا ہے، سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ، نماز کے لیے بھی ٹائم نکال دیا، اب اگر یہ سوئے ہوئے نماز سے بھی نکل گیا تو پھر تو سمجھیں کہ واقعی سویا ہوا تھا، شیطان اس کی ناک پہ بیٹھا ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی نماز سے بھی نہیں اٹھتا، شیطان باقاعدہ اس کے پالتی مار کے بیٹھا ہوتا ہے، دھمکی دیتا ہے۔ اگر یہ اصل مراد لیں کہ واقعی شیطان ہوتا ہے تو ممکن ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے کہ جاؤ جو کرنا کر لو لیکن میرے بندے تیرے قابو نہیں آئیں گے، تو وہ اپنی کوششیں کرتا ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ ناک کے بانسے پر بذات ہی شیطان نہیں ہوتا، جو فضلے اور گندگی اندر کی ہوتی ہیں وہ جمع ہو کے ناک کے بانسے پہ آ جاتی ہے، جس سے آدمی لیزی، سست، غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اٹھنے میں پریشانی، اذان سنی اور ایسا پہلو بدلا اور پھر سو رہا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان کو تو گندی جگہ پسند ہے نا، شیطان کو، ابلیس کو، جنوں کو گندی جگہ ہی پسند ہیں، وہ ظاہر ہے کہ باتھ روم میں ہیں، قبرستان میں ہیں، فلاں جگہ ہیں، فلاں جگہ ہیں، آج صاف ستھری جگہ ان کو پسند نہیں۔ اب یہاں چونکہ ناک کا سونے کے دوران کچھ فضلے جو ہیں وہ جمع ہو گئے، گندگی جمع ہو گئی، اس گندگی کو بھی شیطان قرار دیا گیا، کیونکہ یہ شیطان کا ڈیرا یا اس کی جگہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اصلی تھا یا گندگی تھی جو شیطان کا ڈیرا ہے، اب یہ جمع ہو جاتی ہے سونے پر، جب کوئی اٹھے تو 3 مرتبہ اچھی طرح اپنے ناک کو صاف کرے تاکہ وہ گندگی جو ہے وہ نکل جائے۔
وَأَنْهُ، اور انہی سے مروی ہے، یعنی پہلی روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہی راوی بیان کرتے ہیں، اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء، جب تم میں سے کوئی نیند سے اٹھے تو پانی کے برتن میں ڈائریکٹ اپنا ہاتھ نہ داخل کر دے، حتی یغسلها ثلاثا، یہاں تک کہ پہلے 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لے، فإنه لا يدري أين باتت يده، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ کہاں رہا۔ اب ایک آدمی سویا ہوا ہے، سوئے میں اس کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ گیا، ظاہر ہے کہ اب ہاتھ سے ہم نہیں چاہیں گے کہ شرمگاہ ہاتھ لگے، دھوئے بغیر اس کے ساتھ کوئی چیز پکڑیں، کچھ کھائیں، چاہے دایاں ہے بائیں جو کچھ بھی ہے، اب سوئے میں تو وہ نہیں رہے گا نا کہ میرا دایاں ہے یا بائیں ہے۔ اٹھتے ہی پہلا کام یہ کریں کہ برتن سے باہر نکال کر، اب اصل میں آج تو زمانہ نہیں رہا نا، ٹوٹی کھولی صاف ہی صاف ہے، پانی گیا، یہ ہے جب مشکیزے سے، ٹپ سے، گھڑے سے، سرائی سے پانی لیا جاتا تھا تو اصل کوئی بڑا ٹپ پڑا ہوا ہے تو جب ایسے اس میں ہاتھ ڈال کے پانی باہر دھوئیں گے تو پانی خراب ہو گیا نا نیچے والا، اس وقت پہلے یا انڈھیل کر باہر پانی نکالیں، انڈھیل کر، یا کسی دوسرے برتن سے پانی نکال کر اپنے ہاتھ پہ ڈال کر 3 مرتبہ پہلے ہاتھوں کو دھو۔ اسلام کتنا صفائی پسند دین ہے، یعنی جن باتوں کا دور پار بھی خدشہ ہو سکتا ہے ان چیزوں سے منع کر دیا کہ پانی میں ڈائریکٹ ہاتھ نہ ڈالو بلکہ پہلے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لو، جب آپ 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھو لیں گے تو یقینی بات ہے کہ معاملہ صاف ہو جائے گا۔ فرمایا فإن الشیطان، یہ بھی فإنه لا يدري أين باتت يده، وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ کہاں رہا۔ اب کئی لوگوں نے کہا کہ ہاں، یہ جب آدمی کسی کی کمبختی آتی ہے تو وہ دینی احکام کے بارے میں بدتمیزیاں شروع کر دیتا ہے، کئی احادیث کے بارے میں آیا کہ ان کو کسی نے جھٹلایا، اللہ نے اسے پکڑ لیا، کئی لوگوں کو مسجدوں کی گھڑی اتارتے ہوئے اس طرح پکڑے گئے کہ گھڑی اتارنے کے لیے گھڑی کو ہاتھ لگائے جو وال کلاک ہوتے ہیں مسجدوں میں، ہمارے یہاں تو آپ کو معلوم ہے یہاں تو جگہ جگہ لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو وال کلاک لگاتے ہیں بڑا اونچا کہ کوئی ممبر رکھ کے ہی وہاں جائے، پھر اس کے لیے وہ اندر کھود کر اس کو لگا کے نکال کے، کسی نے پروگرام بنایا کہ میں وال کلاک نکالتا ہوں، لیکن لوگ مسجد کی ٹوٹیاں نکال کے لے جاتے، پتل کی ہوتی ہیں، بیچ دیتے ہیں، جو چیز ہاتھ چڑھے نکال کے، وہ کہتے ہیں کہ کسی گھر سے اٹھایا تو کیا ہے، اللہ کے گھر سے اٹھایا، گھر ہی ہے نا۔ تو کوئی آدمی کسی کی کمبختی آئی، اس نے کہا میں مسجد کی گھڑی اتارتا ہوں، وہ گھڑی کا فریم وغیرہ انہوں نے لوہے کا بنا کے لگایا ہوا تھا، عام سی حالت تو توڑ کے نکال کے لے جاتا، جیسے ہاتھ پایا اس کا ہاتھ فریم کے ساتھ جڑ گیا، اب چیختا ہے چلاتا ہے، اس کا ہاتھ فریم سے نہیں اکھڑ رہا، گھڑی اکھاڑنا تو بعد کی بات ہے، ہاتھ فریم کے ساتھ جڑ گیا، لوگوں نے آ کے اس کو جب توبہ طائب ہو گیا، لوگوں کے سامنے ننگا ہو گیا تو پھر ہاتھ چھوٹ گیا، اللہ رب العزت نے اس کو دکھا دیا کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی کہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، معروف ہے کہ اگر امام سے پہلے کوئی آدمی سر اٹھا لے رکوع سے، سجدے سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث معروف ہے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو ایحول اللہ راسہ راسہ حمار، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کسی کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، اللہ رب العزت کے لیے ناممکن نہیں ہے کہ وہ نیچے جسم انسان کا ہو، سر گدھے کا ہو۔ کسی نے جھٹلایا، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز کے دوران ہو اور انسان ہو اور سر گدھے کا بن جائے، اس نے جان بوجھ کر اس حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سر اٹھایا اور اس کا سر گدھے کا ہو گیا، اس کا سر گدھے کا ہو گیا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ ایسے ہی اس حدیث کے تابع بھی ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ کسی نے کہا کہ یہ کیسے ہے، میں اپنے اظہار بند کو ایسے ہی باندھتا ہوں، نیچے سے میرا پانچا چھوٹا ہے، میرا ہاتھ شرمگاہ کو جا ہی نہیں سکتا، سوچا تو جا سکتا ہے نا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی یہ نہیں جانتا کہ تمہارا ہاتھ کہاں رہا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، وہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ کہاں رہا، رات رہا یا دن رہا، سویا ہوا ہے تو ایک ہی بات۔ آدمی کے دماغ میں شیطان آ گیا، اس نے کہا کہ یہ کیسے ہے، میں بیلٹ باندھتا ہوں، اظہار بند باندھتا ہوں، کس کے باندھتا ہوں، ہاتھ اندر جا ہی نہیں سکتا تو کیسے، وہ اٹھا تو ہاتھ اندر گھسا ہوا ہے،
بیلٹ کے اندر سے ہو کے شرمگاہ میں پھنسا ہوا ہے، اور توبہ طائب ہونے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہوا ہے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگی، لوگوں سے بھی معافی مانگی کہ میں نے اس نیت سے یہ کیا کہ ایسے کیسے ہے، میں نے رات یہ سوچ کے گیا تو نتیجہ یہ نکلا۔ اللہ رب العزت نے جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلوائی ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ امپاسبل ہو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم نہیں جانتے تمہارا ہاتھ کہاں کہاں گیا، تو یقیناً ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، سب کا نہیں تو کم از کم ایسے ہی لوگوں کا، بدبختی جب آتی ہے تو ایسے لوگوں کا ہو جاتا ہے، ہاتھ بعد میں لوگوں نے اس کا پھر نکالا، تو یہ ممکن ہوتا ہے۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاتھ کہاں رہا، آپ اس شک سے نکل جائیں، پہلے ہاتھ دھو لیں اور اس کے بعد چاہے اس بڑے برتن سے وضو کر لیں، کوئی بات نہیں، لیکن ایک مرتبہ ہاتھ پہلے باہر نکال کر دھو لیں۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ ایک ٹب کے لیے اور بالٹی کے لیے تو ٹھیک ہے، اور اگر ایک آدمی نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کرنا چاہتا ہے، وہاں ڈائریکٹ ہاتھ دھو، کیونکہ نہر ہے، تالاب ہے، جھیل ہے، سمندر ہے، وہاں تو خطرہ نہیں کہ وہ پلید ہو جائیں گے۔ اب چھوٹا تھا، اس کے تو پلید ہونے کا چانس ہے، جب حوض ہے بہت بڑا، تالاب ہے بہت بڑا، دریا نہر ہے، وہاں یہ بات جو ہے وہ نہیں آئے گی، وہاں ڈائریکٹ اپنا ہاتھ جو ہے وہ پانی میں داخل کر سکتا ہے۔ لقیت بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسبغ الوضو، وضو مکمل اچھی طرح سے کیا کرو، اچھی طرح وضو کرو۔ اچھی طرح سے مراد کیا ہے؟ سنت کے مطابق ہر اعضاء، جتنے بھی اعضاء ہیں، ہر عضو کو 3 مرتبہ اچھی طرح دھو لو، 2 مرتبہ دھو لو تو بھی جائز ہے، اور ایک مرتبہ دھونا تو واجب ہے۔ اچھی طرح سے مراد یہ کہ سنت کے مطابق ہو۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ کئی لوگ باغم با آئے ایسے چینٹا مارا، یہاں سے تھوڑی نیچے سے خشک ہے، جن کے داڑھی نہیں وہ تو دکھتی بھی ہے کئی دفعہ آدمی کے نکلتے کہ یہ جگہ اس کی خشک رہ گئی، ایڑی خشک رہ سکتی ہے، جلدی جلدی میں کرے گا، پاؤں کی ایڑی خشک رہ سکتی ہے۔ اور صاحب اللمعہ، حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث مشہور ہے، ایک صحابی کی ایڑی خشک رہ گئی تھی اور اسے کہا گیا کہ دوبارہ جا کے وضو کر کے آؤ، اور لمعہ کا معنی چمک ہوتا ہے، لمعہ چمک، جب سارا پاؤں دھلا ہوا ہو اور اتنی سی ایڑی خشک ہو تو وہ چمک رہی ہوگی، گیلا حصہ جو ہے وہ تھوڑا ڈارک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کا نام ہی صاحب لمعہ ہے، یعنی جس کی ایڑی چمکدار یعنی خشک رہ گئی۔ تو ایسا ممکن ہے کہ ایڑی یا ٹھوڑی، خاص طور پر یہ 2 جگہیں، ہاتھ کا تو ممکن نہیں کیونکہ بار بار پانی آئے گا، ایڑی خشک رہ سکتی ہے، ٹھوڑی خشک رہ سکتی ہے۔ فرمایا اسبغ الوضو، وضو مکمل اچھی طرح کرو، وخلل بین الاصابع، اور انگلیوں کے درمیان خلال کر لو۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک ایک کر کے کریں، یہ اکٹھا بھی ممکن ہے، یعنی ویسے بھی ہر آدمی کی انگلیاں ایک جیسی نہیں ہوتی، آپ نے ہاتھ دھویا، معلوم ہے کہ انگلیاں کھلی ہیں، پانی سب میں آ جائے گا الحمدللہ، لیکن سنت یہ ہے، ثواب ہوگا اگر آپ نے ایک مرتبہ انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر نکال لیا، خلال کی شکل اختیار کر لی۔ تو نبی سے فرماتے ہیں کہ اچھی طرح وضو کرو، انگلیوں کے مابین خلال کرو، وبالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے سے کام لو، یعنی اچھی طرح پانی چڑھاؤ۔ کئی لوگوں کو وضو کرتے آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کر کے نا، ان کا مطلب کہ پانی ناک میں کہیں اندر نہ چلا جائے، ایسے بالکل یوں کر کے چھوڑ کے بائیں ہاتھ سے۔ بالغ فی الاستنشاق کا معنی ہے کہ پانی کو اچھی طرح ناک میں جتنا چڑھ سکتا ہے چڑھاؤ، الا ان تکون صائما، سوائے اس کے کہ آپ روزے دار ہوں، روزے دار ہوں تو پھر نہیں، پھر کوشش کر کے تھوڑا رکھیں۔ اب روزے دار ہیں تو تھوڑا رکھیں تاکہ کہیں گلے میں نہ پانی اتر جائے اور روزہ نہ ٹوٹ جائے، روزے دار نہیں ہے تو پھر کھینچیں، پانی کو دائیں لپ میں لے کے ناک کو پانی کے اوپر نہیں رکھیں بلکہ پانی کو ناک کے اندر کریں۔ اور جن لوگوں کو حساسیہ کی یا الرجی کی بیماری ہوتی ہے نا، ان لوگوں کے لیے اسپیشلی یہ علاج بھی ہے کہ
کہ اگر وہ ایسا کریں، اور باقاعدہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہمیں اس سے فائدہ ہو گیا، یعنی پانی آپ ناک میں ڈال کے تھوڑا اوپر کھینچیں، شروع میں یہ تکلیف دے گا، اوپر جا کے ناک کے اینڈ میں جہاں پہنچے گا تو وہاں چونکہ عادی نہیں ہے یہ پانی جائے، ہم نے اس جگہ کو کسی اور رنگ کا عادی کر رکھا ہے، پانی جائے گا شروع میں 1 دن 2 دن 3 دن ہو سکتا ہے تکلیف اور ہوتی ہے، اور جب آپ عادی ہو جائیں گے تو نارمل ہو جائے گا۔ پانی کو ناک میں چڑھائیں، آپ کے حساسیہ یا الرجی کا جو مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا ہے، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، پانی ناک میں چڑھانے میں مبالغہ کریں، یعنی اچھی طرح سے چڑھائیں، إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، سوائے اس کے کہ آپ روزے سے ہوں، روزے والا نہ چڑھائے تاکہ پانی گلے میں، کیونکہ ظاہر سیدھا ڈائریکٹ گلے سے تعلق ہے۔ اسی حدیث کو سامنے رکھ کے کہا گیا کہ روزے دار جو نوز ڈراپس ہیں وہ استعمال نہ کریں، نوز ڈراپس ہیں قطرہ، تو قطرہ ظاہر ہے کیسے ڈالے گا تو وہ سیدھا گلے میں نکل جائے گا، روزے دار استعمال نہ کرے، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ بخاخ ہے، جس کو کیا کہیں گے، سپرے ہے، جو صرف ناک کے اندر سائڈوں میں لگتی ہے، اندر نہیں جاتی، وہ آرام سے احتیاط سے تھوڑا مار لے تو انشاءاللہ اس کی گنجائش رہے گی، قطرہ نہ ڈالے۔ آنکھ میں قطرہ بھی ڈال لے کوئی بات نہیں، کان میں قطرہ ڈال لے کوئی بات نہیں، کیونکہ آنکھ اور کان کا قطرہ اندر نہیں جاتا۔ کبھی کبھی آنکھ کے دارو کا اثر نظر آتا ہے کہ گلے میں آ گیا، لیکن وہ دونوں راستے جو ہیں وہ گلے میں جانے کے راستے نہیں ہیں، اگر کوئی تھوڑا بہت اثر گیا ہے تو انشاءاللہ اس کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن ناک کا باقاعدگی سے روزے کے ٹوٹنے سے تعلق ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا۔ وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، روزے دار نہیں ہو تو ناک میں پانی اچھی طرح سے داخل کرو۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، عثمان بھی صحابہ کرام میں عثمان بن مظعون ہیں اور عثمان بن عفان ہیں۔ عثمان بن عفان جو ذو النورین ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، اور عثمان بن مظعون وہ صحابی ہیں جو ہجرت حبشہ کے پہلے سفر میں ساتھ تھے اور اس کاروان کے امیر تھے، 20-21 لوگوں کا قافلہ گیا، 5-7 عورتیں تھیں، 13 مرد تھے، تو ان میں عثمان بن مظعون جو ہیں وہ کاروان کے رئیس تھے، یعنی امیر تھے اس کاروان کے، اور یہ عثمان بن عفان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور خلیفہ راشد بھی ہیں۔ وضو کے بارے میں ان کی احادیث کافی ساری موجود ہیں، بلکہ وضو کی مکمل ترین حدیث جس میں مکمل وضو کا طریقہ آتا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے ایسے آپ نے وضو کیا، اور فرمایا کہ جس نے اس طرح، پہلے حدیث گزری ہے، جس نے میرے وضو جیسا وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی اور اپنے آپ سے باتیں نہ کی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخلل لحیتہ فی الوضو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنی داڑھی کا بھی خلال کیا کرتے تھے۔ داڑھی کا خلال، انگلیوں کا خلال تو ہو گیا نا، یہ ہاتھ کی انگلیوں کا ایسے ہو گیا، اور پاؤں کی انگلیوں کا، وہاں ظاہر ایسا نہیں ہوگا نا کہ پاؤں کو پاؤں میں ڈالیں، وہاں تو ظاہر ہے کہ بائیں ہاتھ کی چنگلی سے، چھوٹی انگلی سے، جہاں آپ کو توقع ہے خاص طور پر کہ یہ جڑی ہوئی، آخری 2 عموماً جڑی ہوئی رہتی ہیں پھر اندر کھلی ہو جاتی ہیں، جہاں توقع ہے وہاں آپ ذرا تھوڑا سا ان کو کھول کر اس کے اندر پانی جانے کے لیے خلال کریں۔ اور داڑھی کا خلال یہ ہے کہ پانی کا ایک چلو لے کر ایسے داڑھی کے نیچے ماریں، اور یہ انگلیاں جو ہیں داڑھی کے نیچے سے ایسے گزار دیں، 1 مرتبہ گزاریں، جائز 2-3 مرتبہ کر لیں کوئی بات نہیں، اس طرح کر کے آپ اس کو کوشش کریں کہ جو آپ کا داڑھی کے نیچے کا چمڑا ہے وہ گیلا ہو جائے۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کی داڑھی ذرا تھوڑی گاڑی ہوتی ہے نا، گھنی ہوتی ہے، آپ ایسے پانی ڈالتے ہیں وہ نہیں نیچے جا رہا، خاص طور پر یہ جو نیچے کی جگہ ہیں وہاں وہ نہیں پہنچتا، تو جب آپ خلال کریں گے تو اچھی طرح سے اندر کا حصہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ خلال کرنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ 5ویں عبداللہ آ گئے ہیں، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، لیکن وہ 4 مشہور ہیں، وہ 4 مشہور عبداللہ ہیں، عباد اللہ اربع، 4 عبداللہ۔
حضرت عبداللہ بن زیاد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوتیا بثلثی مدن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مد کے دو تہائی، ثلثی یعنی 66% 0.60%، یہ بنے گا 16 مد، ایک مد کے دو تہائی آپ کو پانی دیا گیا، فجعل یدلک ذراعیہ، تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلائیوں کو ملنا شروع کر دیا، یعنی تھوڑا سا پانی دیا، منہ میں کلی کی، ناک میں چڑھایا، منہ دھویا، اور اب کھلا پانی ہو تو کھلا ڈالیں گے، کھلا دھوئیں گے، اب وہ کھلا نہیں تھوڑا سا ہے تو آپ تھوڑا سا پانی لگا کے اچھی طرح اپنی کلائیوں کو اس کے ساتھ مل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو غسل جو ہے وہ دو مد سے ہو جاتا تھا، دو مد سے دو سا سے، یعنی 4 کلو پانی سے آپ غسل کر لیتے، اور ہمارا 400 کلو سے بھی نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 کلو سے ہو جاتا، ہمارا 400 سے بھی نہیں ہوتا۔ ٹینکی ختم ہو گئی تو ہم باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب نکل جائیں، اور جن کے پیچھے لمبی لیڈ لگی ہوتی ہے بلدیہ کا پانی ڈائریکٹ، وہ جب چاہیں نکلتے ہیں، نہائے چلے جا رہے ہیں، نہائے چلے گائے چلے جا رہے ہیں۔ وہ ایک وہ باتھ روم سنگر سنا ہوگا نا آپ نے، کئی لوگوں کو عجیب عجیب عادتیں ہوتی ہیں کہ باتھ روم میں جا کے گانا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں گاتا تو نہیں زیادہ، میں باتھ روم سنگر ہوں۔ جہاں بولنا منع ہے وہاں گانا، جو پہلے ہی گناہ ہے اب ڈبل کر کے اس کو اپنے کھاتے میں لکھوانا چاہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تہائی مد، یہ آج کل کی اصطلاح میں 800 ملی لیٹر بنتا ہے، کلو بھی نہیں بنتا پورا، یہ جو دو تہائی مد ہے 800 ملی، 1000 ملی میں کلو ہوگا نا، اور یہ پون کلو ہو گیا، چلو ٹھیک ہے 7.5 سے تھوڑا سا 4 قطرے زیادہ ہے، پون کلو، 3 پاؤ ہمارے کہیں گے، 3 پاؤ پانی سے آپ وضو کرتے تھے اور 2 کلو پانی سے آپ غسل کر لیتے تھے۔ پانی میں اتنی احتیاط چاہیے کہ چلے 400 کلو سے ہم کم کر لیں، تھوڑا کرتے کرتے، اتنا تو میرا خیال ہم سے ہوگا نہیں، 800 ملی سے ہم وضو کریں عام حالت میں تو ہوگا نہیں، لیکن کہیں کہیں ہو جاتا ہے۔ حج کے عمرے کے سفر میں راستے میں جب رش ہوتا ہے نا، تو وہ جو ایک بوتل لے کے اسے استنجا بھی کرتے ہیں اور وضو بھی کرتے ہیں، اس وقت شاید یہ عمل ہمارا سنت پہ ہو جاتا ہے۔ ہم سنت پہ بھی عمل کریں تو پھنسے ہوئے کرتے ہیں، جہاں کہیں پھنس جائیں، حالانکہ عموماً سنت پہ عمل ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 800 ملی لیٹر پر پانی سے وضو کیا، اور آپ نے اس دوران اپنی کلائیوں کو اچھی طرح ملا، دلا کا یدل کو دلکن کا معنی ہوتا ہے مالش کرنا، یعنی اچھی طرح پانی کو، یہ بھی نہیں ہے کہ تھوڑا ہے تو اب ایسے ہی چھوڑ دیں، اچھی طرح مل کے پوری کلائیاں جو ہیں ان تک پانی پہنچایا۔ وَأَنْهُ، اور انہی سے یعنی عبداللہ بن زیاد رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ لأذنیہ ماء خلاف الماء الذي اخذه لراسه، اخرجہ البیہقی وقال اسنادہ صحیح وصححہ الترمذی۔ ترمذی میں اور بیہقی میں یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پانی سر کے لیے لیا، بعد میں دوبارہ انگلیوں کے لیے الگ سے، کانوں کے لیے الگ سے پانی لیا۔ اس حدیث میں یہ بات آئی ہے، وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، مسلم میں ہے، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے مسح کے لیے جو پانی لیا اس کے علاوہ کانوں کے لیے پانی لیا، یعنی یہ دو سمجھے، دونوں روایتیں معنی تقریباً ایک ہی ہے، مسلم شریف کا وہ ہے اور یہ ترمذی اور بیہقی کا ہے کہ آپ نے سر کا مسح کیا اور پھر نئے سرے سے ہاتھوں کو گیلا کر کے کانوں کا مسح کیا، جبکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سر کے لیے پانی لیا اسی سے کانوں کا بھی مسح کیا، اور اس حدیث میں ہے وَالْأُذُنَانِ مِنَ الرَّاسِ، جو کان ہیں یہ سر کا حصہ ہے، یعنی کان یہاں سے اگر کاٹ دیا جائے تو ایک طرف جو آگے گرے گا کیا کہیں گے، کیا گرا ہے، سر ہی گرا ہے نا، سر کٹا تو آنکھیں بھی گئیں، ناک بھی گیا، منہ بھی گیا، کان بھی گئے۔ الاذنان من الراس، کان جو ہیں وہ سر کا حصہ ہے،
اور مسح میں جب سر کا مسح کر لیا ایسے ہی انگلیاں لا کے ان کو اندر سے مسح کر لیں. اور یہ صحیح حدیث ہے، اس میں ہے کہ آپ نے کانوں کے لیے الگ سے وضو لیا، الگ سے پانی لیا. تو ان دونوں شکلوں میں سے کوئی بھی شکل جو ہے وہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی لینا چاہیے. یعنی ان حدیث کی روح سے وہ کہتے ہیں کہ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی ہی لینا چاہیے. لیکن امام ابو حنیفہ، امام سفیان ثوری کی رائے یہ ہے کہ جب کان سر کا حصہ ہیں، سر کے ساتھ شامل ہیں، تو پھر سر کے مسح کا پانی ہی کانوں کے لیے کافی. معقول بات ہے، جب کان سر کا حصہ ہے تو پھر کافی ہے. بکثرت احادیث صحیحہ سے اسی رائے کی تائید ہوتی ہے. یعنی جو زیادہ تر احادیث ہیں ان سے یہی تائید ہوتی ہے کہ جو سر کے لیے پانی ہے وہی کانوں کے لیے کافی ہے. لہذا آپ اس پہ عمل کرتے ہیں بہت اچھا، اور اگر الگ لے لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ صحیح حدیث وہ بھی ثابت ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بکثرت آپ وہی کریں، کبھی کبھی سر کا مسح کیا پھر ہاتھ کے لیے کریے، کانوں کے لیے، دونوں حدیث پہ عمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی احادیث کو پڑھنے، سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے. حدیث نمبر 40 ہے جو انشاءاللہ اگلی مرتبہ پڑھیں گے. تھوڑا آپ بھی یاد رکھا کریں. کوئی سوال ہے تو کیجیے، نہیں تو پھر دونوں حدیثیں موجود ہیں، اور زیادہ تر جو احادیث ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ منہ اور ناک کے لیے ایک چلو ہونا چاہیے. منہ اور ناک کے لیے ایک چلو، یعنی اسی چلو سے آدھا منہ میں ڈالیں اور باقی کا آدھا جو ہے وہ ناک میں چلا لیں. لیکن ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ منہ کے لیے الگ اور ناک کے لیے الگ. اب جن لوگوں کو اکٹھے کی عادت ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں اور ان کے لیے آسان ہے، اور جن کو عادت نہیں ہے، یعنی سننا تب جب عادت پڑ گئی الگ الگ کی، اگر کوشش کر کے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں تو اچھا ہے. لیکن اگر الگ الگ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. اب بہت اچھا یہ ہے کہ آپ ناک کو اچھی طرح صاف کریں، اور بہتر یہ ہے کہ جب لوگ ساتھ ہیں دائیں بائیں اس وقت زیادہ انگلی کا استعمال نہ کریں. یعنی اکیلے میں، چونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی چیز انگلی کے ساتھ ناک سے باہر آ جائے، ساتھ والے کئی نفیس طبع لوگ ہوتے ہیں، اتنا دیکھا الٹی آ گئی، کیا آ گئی. تو تھوڑا سا لوگوں کی موجودگی میں احتیاط کریں، اور اکیلے وضو کریں تو پھر یقیناً لازمی ناک کو، بائیں ہاتھ کی یہ چنگلی جو ہے اس کو ناک کے اندر داخل کر کے اچھی طرح دیکھیں. تو ناک میں داخل کر کے چنگلی بعد میں پانی چڑھا کے نکالیں گے، ناک صاف ہو جائے گی. لیکن یہ لوگوں کا لحاظ ضرور کرنا چاہیے. سجدے میں یہ بازو کھولنا ضروری ہے. جب جماعت کھڑی ہو تو پھر آپ کھولیں گے تو دوسرے بیچارے کی کمر میں گھس جائے گی آپ کی کوہنی، اس سے بچنا بھی ضروری ہے. یعنی حالات کو دیکھتے ہوئے جو صحیح شکل ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. رش ہے، لوگ بہت زیادہ ہیں، جتنا ہاتھ کھولتا ہے کھولیں، کوئی بات نہیں. کبھی کبھی ایسے بھی نماز پڑھنی پڑتی ہے دبا کے، کیونکہ گنجائش ہی نہیں ہے، جائز ہے، کوئی حرض. جیسے ہی آپ کو گنجائش ملے تھوڑی کی کھولیں، زیادہ کی ملے اکیلے ہیں کھول کے اتنا کہ آپ کی بغلیں کھل جائیں. پیچھے سے بغلوں کی سفیدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آ جا کرتی تھی. آپ کے نیچے سے بکری کا بچہ گزر جاتا تھا. تو یہ طریقہ کار جو ہے، جیسے جیسے حالات ہوں ویسے ویسے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگ